السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سربراہ مملکت کے عہدے پر بیٹھا ہوا عارف علوی صاحب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ غیر آئینی اقدامات، غیر قانونی اقدامات، غیر قانونی حرکتیں تو وہ کرتے رہتے ہیں پہلے بھی، لیکن اب قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے اور قومی اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر کا شکار کر کے ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی سازش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسمبلی منتخب ہو کر آئی ہے اس پر پی ٹی آئی کو اعتراضات ہیں، اس لیے وہ پی ٹی آئی کا ایک کیس سمجھے لڑ رہا ہے اور پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہے۔ جو بھی انہوں نے فیصلے کیے ہیں عارف علوی صاحب نے، وہ پی ٹی آئی کی پالیسیوں اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین جو ہے عمران خان، ان کے احکامات کو نظر میں رکھ کر انہوں نے کیے ہیں۔ آج میں کچھ نئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویسے تو میں نے جتنے انہوں نے اقدامات غیر آئینی کیے ہیں، اسمبلی توڑی تھی، غیر آئینی طور پر سپریم کورٹ اس کو غیر آئینی اقدام قرار دے چکی۔ سپریم کورٹ کے ایک جج نے اپنے نوٹ میں، اضافی نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ اگر پارلیمنٹ چاہے تو ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ عارف علوی، قاسم سوری، عمران خان، اور جنہوں نے اسمبلی توڑی۔ اس کے علاوہ بل جاتے تھے، نیب کا بل تھا یا کوئی اور دو چار بل تھے، انتخابی اصلاحات کا بھی بل تھا، ان پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، پارلیمنٹ کو واپس بھیجتے رہتے تھے بل، تاکہ ایک مطلب ویسے تو صدر کا جب پارلیمنٹ کو واپس بھیجے اور پارلیمنٹ دوبارہ اس کو منظور کر لے تو اس کے بعد صدر کے پاس بھیجتے ہیں، 10 دن میں وہ اگر دستخط کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد وہ آٹومیٹک قانون بن جاتا ہے، پھر صدر کے اختیارات نہیں رہتے۔ لیکن وہ اپنی حرکت انہوں نے کرنی تھی۔ ابھی بھی یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ آئینی ایک بحران پیدا کیا جا سکے، ملک میں قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جائے، اور اس میں بھی وہ ناکام ہوں گے۔ اس سازش میں بھی ان کی کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ وہ اس لیے کیونکہ صدر جب نہیں بلاتے اجلاس تو اسپیکر بھی اجلاس بلاتے ہیں، اسپیکر کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے، تو اسپیکر اجلاس بلا لیں گے، آخری دن تک انتظار کریں گے عارف علوی صاحب کا۔ میں کچھ نئی چیزیں جو مختلف سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ پی ٹی آئی انسائیڈر کا ایک ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے، پی ٹی آئی انسائیڈر، اسی پہ ہے ایک آئیے کچھ چیزیں، میں تو پڑھ کر حیران رہ گیا، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی، اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ جی نومبر 2000، اچھا اس میں عارف علوی صاحب، ان کی فیملی کے، ان کی بیگم کے، اہلیہ کے اور ان کے بچوں کے اثاثے بھی اس میں دیے گئے ہیں کہ انہوں نے کتنے اثاثے بنائے ہیں اور کس طرح ناجائز استعمال کیا ہے اپنے اختیارات کا صدر مملکت اور ان کی فیملی نے۔ یہ ساری چیزیں اس میں دی گئی ہیں، ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، تبھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ نومبر 2019 میں گورنر ہاؤس سندھ کا سرکاری دفتر استعمال کرتے ہوئے عارف علوی صاحب کے بیٹے عواب علوی نے برنگنگ سمائلز نامی تنظیم کے ساتھ $25 ملین یعنی 700 ارب روپے کا معاہدہ کیا۔ برنگنگ سمائلز نامی ادارہ برلیو نام کی ایک کمپنی سے جڑا ہوا ہے اور جس کے تمام سرمایہ کار اور بورڈ آف گورنرز بھارتی شہری ہیں۔ یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے ویورز کہ عارف علوی صاحب کے بیٹے نے برنگنگ سمائلز کمپنی کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے $25 ملین کا یعنی 700 ارب روپے کا، یہ سوشل میڈیا پہ آیا ہے کہ اس میں اس کمپنی کے جس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے، اس کے جو بورڈ آف گورنرز کے تمام جو ممبران ہیں، سرمایہ کار ہیں، وہ سارے بھارتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کمانڈر ان چیف جو ہیں ان کی اولاد جس ادارے سے فنڈنگ لے اور وہ ادارہ بھارتی شہریوں کی سرمایہ کاری سے وجود میں آیا ہوا ہو؟ یہی نہیں بلکہ صدر ہو کر بھی عارف علوی ابھی تک
الوی ڈینٹل سے منسلک ہیں، جو کہ واضح طور پر کنفلکٹ آف دا انٹرسٹ ہے، اور الوی ڈینٹل کے 3 برانچز ہیں، جس میں ڈی ایچ اے میں، کلفٹن میں اور سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی والی برانچ ہے۔ یہ 3 ہیں، کلفٹن، ڈی ایچ اے اور سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی۔ اچھا، سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی والی برانچ کا واضح مقصد ٹیکس چوری لگتا ہے، اور یہ پھر ثبوت بھی جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، چیزیں وہاں کی جو ہسپتال کی سوشل میڈیا پہ جوڑی گئی ہیں، دکھائی گئی ہیں۔ اچھا، عواب علوی جو عارف علوی صاحب کے بیٹے ہیں، اسی طرح ٹی ڈی انڈیا کا بھی رکن ہے، جبکہ عارف علوی نے کراچی میں اپنے گھر کو اپنا کیمپ آفس بھی قرار دے دیا ہے، جہاں صرف اس کے بیٹے اور بہو کے لیے ہر وقت 8 سے 10 سرکاری گاڑیاں اور 2 BMW ہر وقت موجود ہوتی ہیں، جن کا خرچہ صدر ہاؤس اٹھاتا رہا ہے۔ اچھا جی، عارف علوی صاحب اور اس کے گھرانے نے اپنے ٹیکس واجبات میں بہت بڑی بے ضابطگیاں بھی کی ہیں۔ یہ ساری پی ٹی آئی انسائیڈر جو ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، اسی پہ یہ چیزیں آئی ہے۔ اچھا، ایف بی آر ڈیٹا میں ان کی دونوں بیٹیوں کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے، جبکہ ان کا بیٹا عواب علوی بطور ڈاکٹر صرف 12 لاکھ روپے کا مالک ہے۔ صرف ایک امریکی ادارے برنگنگ سمائل سے انہوں نے 700 کروڑ روپے بٹورے، جبکہ 700 کروڑ روپے بٹورنے والے کے ٹیکس ریٹرن میں صرف 12 لاکھ روپے۔ کیا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ عارف علوی صاحب کے اثاثوں کی تفصیلات دی گئی ہے۔ ڈکلیئرڈ اثاثے 4 کروڑ 36 لاکھ، مارکیٹ ویلیو 14 کروڑ 20 لاکھ۔ اچھا، جبکہ اثاثوں میں موہرا نور گاؤں اسلام آباد میں زمین، کلفٹن کراچی میں فلیٹ، اسلام آباد میں اپارٹمنٹ، محمد علی سوسائٹی کراچی میں گھر، کراچی میں پلاٹ بی 112 2 کروڑ 30 لاکھ روپے کے 40 تولہ سونا۔ عارف علوی صاحب کی بیگم کے اثاثہ جات یہ بھی دیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جی ڈکلیئر شدہ اثاثے 5 کروڑ 76 لاکھ، مارکیٹ ویلیو 20 کروڑ 26 لاکھ، جبکہ اثاثوں میں ڈی ایچ اے فیز 8 کراچی میں پلاٹ، ایسٹ جمشید ٹاؤن میں پراپرٹی، ہاکس بے کراچی میں پلاٹ، بحریہ ٹاؤن کراچی میں کئی پلاٹس کی ایڈوانس رقم، امریکی بینک میں کیش 98 لاکھ روپے، پارک ویو سوسائٹی میں پلاٹ کی ایڈوانس رقم، الوی ڈینٹل ہسپتال 30 تولہ سونا، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ۔ آئینی عہدہ رکھنے کے باوجود اس صدر کا ایک سیاسی پارٹی کی طرف رجحان کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، جبکہ اس کی اولاد کھل کر اس کا نام استعمال کر کے بھارتی سرمایہ کاروں سے 700 کروڑ روپے بٹور چکی ہے، اور ریاست مخالف سوشل میڈیا کے لوگوں کو صدر ہاؤس نے میڈیا کوآرڈینیشن کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ریاست مخالف پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایوان صدر میں ان کو کوآرڈینیشن کے لیے رکھا گیا ہے۔ کیا یہ شخص حقیقت میں صدر پاکستان بننے کے اہل تھا؟ اس سوال کا جواب ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ یہ جو ٹویٹر ہے میں وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا جی، عارف علوی صاحب نے صدر ہاؤس کے میڈیا کوآرڈینیٹر کے لیے عادل انصاری نامی تحریک انصاف کے آفیشل سوشل میڈیا ٹیم کے رکن کو بھرتی کیا۔ یہ اور عواب علوی مل کر ایک سیاسی جماعت کا ریاست مخالف بیانیہ پروان چڑھاتے ہیں۔ ان دونوں نے مل کر مسئلہ فلسطین پر بھی بھرپور گند ڈالا، جب پاکستان عالمی سطح پر پاکستان کے 2 ریاستی فارمولہ کی حمایت کرتا ہے۔ صدر پاکستان سے ایک ریاست فارمولہ دیا گیا، جس سے پاکستان کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور فلسطین کاز کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ پھر نیچے ٹویٹ میں ثبوت بھی دیے گئے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا پر صدر پاکستان کے لیے کہانیاں اب اس لیے کھل رہی ہے کیونکہ اب ان کا ایک تو دور ختم ہو گیا اور وہ رخصت ہونے جا رہے ہیں، لیکن
اب وہ سازشوں سے باز نہیں آ رہے، کوئی نہ کوئی ایسی سازش کر رہے ہوتے ہیں جس سے یہ سسٹم کمزور ہو، اس سسٹم کو نقصان پہنچے اور حکومت نہ بن پائے۔ اب یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ حلف نہ اٹھائیں، کیونکہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ داندلی زدہ الیکشن ہے اور یہ داندلی کے ذریعے نون لیگ اور یہ باقی جماعتیں جیت کر آئی ہیں، تو یہ اس لیے عارف علوی صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس تاخیر اس میں کر رہے ہیں بلانے میں۔ تو اس پر نون لیگ نے بھی بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے بھی، عطا تارڑ نے اور شازیہ مری نے بیان بھی جاری کیے ہیں اور مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ بھائی یہ صدر مملکت کی ذمہ داری ہے، وہ پابند ہیں آئینی طور پر کہ اجلاس بلائیں، لیکن وہ کس آئین کے پابند ہوں گے جس آئین کو انہوں نے توڑا تھا؟ غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی تھی، تو آئین شکن تو ہو چکے ہیں۔ ایک لمبی، یہ تو میں نے چھوٹی، یہ تو ٹویٹ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، میں نے 4-5 پروگرام پہلے بھی کئی پروگرام کیے ہیں ان کے آئین شکنی پر۔ عارف علوی صاحب آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو چکے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ایک جج نے سفارش کی ہے کہ پارلیمنٹ آرٹیکل 6 کی کارروائی کرے تو ان لوگوں کے خلاف کر سکتی ہے، عمران خان، عارف علوی اور قاسم سوری، جنہوں نے غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی تھی۔ اور اب جو آئین توڑ چکا ہے شخص، تو وہ آئین کی پاسداری کیا کرے گا؟ لیکن کرنی تو پڑے گی۔ آپ سربراہ مملکت کے عہدے پر، ریاست کے سربراہ کے عہدے پر بیٹھے ہیں اور حرکتیں آپ کی وہی ہے پی ٹی آئی کے یوتھیوں والی، تو آپ یوتھیے تو نہ بنے، آپ سربراہ مملکت ہیں۔ ہمیں تو یوتھیا لفظ کہتے ہوئے بھی ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ بھائی آپ سربراہ مملکت ہیں، لیکن آپ کے لچھن سربراہ مملکت والے نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جاتے جاتے کیا گل کھلاتے ہیں، پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے ہیں نہیں بلاتے، نہیں بلائیں گے اپنا نقصان کریں گے، اجلاس تو ہو ہی جائے گا، لیکن ان کی چارج شیٹ میں ایک اور نقطے کا اضافہ ہوگا، ایک اور الزام کا اضافہ ہوگا۔ الزام تو نہیں ہوگا، یہ ثبوت ہے، ایک اور ثبوت آ جائے گا کہ عارف علوی صاحب نے یہ بھی غیر آئینی اقدام کیا تھا، ادھر بھی آئین شکنی کی، ادھر بھی آئین شکنی کی۔ تو طویل چارج شیٹ میں بھی اپنے پہلے پروگراموں میں ڈسکس کرتا رہا ہوں، لیکن جو مقتدر قوتیں ہیں، جو ادارے ہیں، ظاہر ہے یقینی طور پر ادارے بھی اپنی سارا جو کچا چٹھا ہے ان کا، یا جو چارج شیٹ ہے، یا جو ان کے اقدامات ہیں، ایک پوری ایک ریکارڈ جو ہے اداروں کے پاس موجود ہے۔ اور جب صدر کے عہدے سے، ابھی تو صدر مملکت ہے، استثناء بھی ہوتا ہے صدر مملکت کو، تو جب عہدے سے ہٹیں گے تو پھر عارف علوی کے ساتھ وہ حشر ہوگا، مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ عارف علوی صاحب نے بھی وہ اقدامات کیے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔